کبھی تکے لگاتے تھے تو سارے رائٹ لگتے تھے، کبھی تکے لگاتے تھے تو سارے رائٹ لگتے تھے، اور اب چالاکیاں بھی اپنی ساری رانگ جاتی ہیں۔ کبھی بیگم بلاتی تھی یہ دل بلیوں اچھلتا تھا، وہ اب آواز دیتی ہے تو کام پہ ٹانگ جاتی ہے۔ کبھی تکے لگاتے تھے تو سارے رائٹ لگتے تھے، اور اب چالاکیاں بھی اپنی ساری رانگ جاتی ہیں۔ کبھی بیگم بلاتی تھی یہ دل بلیوں اچھلتا تھا، وہ اب آواز دیتی ہے تو کانپے ٹانگ جاتی ہیں۔ یہ جو مزاحیہ شاعری ہے یہ بنیادی طور پر بڑی شرعی شاعری ہے، کیونکہ یہ عام طور پہ بیگم کے حوالے سے ہوتی ہے تو نامحرم خواتین کا ذکر اس میں کم ہی ہوتا ہے۔ تو مزاحیہ شاعری کو انجوائے کرنا بھی ثواب کا کام ہے، اس پہ داد دینا بھی ثواب کا کام ہے۔ ایک قطع کہ پڑھتے ہیں دیواروں پر محبوب ہو آپ کے قدموں میں۔ آفتاب صاحب، یہ عام طور پہ دیواروں پہ یہی لکھا پایا کہ محبوب آپ کے قدموں میں، بنگالی بابا، عامر نجومی، یہ وہ اس قسم کے اشتہار نظر آتے ہیں، تو اس کا ایک رخ دیکھیں کہ پڑھتے ہیں دیواروں پر محبوب ہو آپ کے قدموں میں، بیوی آپ کے قدموں میں ہو یہ کوئی کب لکھوائے گا؟ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا۔ پڑھتے ہیں دیواروں پر محبوب ہو آپ کے قدموں میں، بیوی آپ کے قدموں میں ہو یہ کوئی کب لکھوائے گا؟ بابا بیوی اور تعویذ کی طاقت کو تو جانتا ہے، پھر یہ لکھوا کر آخر گھر میں واپس کیسے جائے؟ ایک نظم ہے، بات سے بات نکل آتی ہے۔ ایک سہیلی نے بتلایا اس کی گاڑی کھوتے سے ٹکرا گئی ہے۔ ایک سہیلی نے بتلایا اس کی گاڑی کھوتے سے ٹکرا گئی ہے، دوجی بولی کھوتے سے ایک گالی یاد آئی جو بالکل ہی ویسی ہے، خیری صلاح اب تیرے شوہر کی طبیعت کیسی ہے؟ اور ایک قطع کا نام ہے گل ہائے حکمت، حکمت کے پھول۔ یہ آفتاب صاحب آپ انشاءاللہ اس کو دورہ انجوائے کریں گے۔ قدر مشتاق، عشق محبت اپنی ٹائپ کی وکری ایک پسوڑی ہے۔ عشق محبت اپنی ٹائپ کی وکری ایک پسوڑی ہے، اس میں بندہ جیتا بھی ہے اور مرتا بھی رہتا ہے، ران مریدی اور سرکاری نوکری اکو جیسی ہے، بندہ روتا بھی رہتا ہے اور کرتا بھی رہتا ہے۔ عشق محبت اپنی ٹائپ کی بکری ایک پسوڑی ہے، اس میں بندہ جیتا بھی ہے اور مرتا بھی رہتا ہے، ران مریدی اور سرکاری نوکری اکو جیسی ہے، بندہ روتا بھی رہتا ہے اور کرتا بھی رہتا ہے۔ اور ہم نے اس کو گھنٹوں موٹیویٹ کیا، ہم نے اس کو گھنٹوں موٹیویٹ کیا، تب جا کر موٹی نے اپنا ویٹ کیا۔ ہم نے اس کو گھنٹوں موٹیویٹ کیا، تب جا کر موٹی نے اپنا ویٹ کیا، میں نے اس نے میرے ابے کو پول پلیکھے انڈر ایسٹیمیٹ کیا۔ اور ہر کونے میں اچھی بیوی ملے گی دنیا اندر، ہر کونے میں اچھی بیوی ملے گی دنیا اندر، اللہ جانے یہ افواہ کب اور کس نے پھیلا دی۔ ہر کونے میں اچھی بیوی ملے گی دنیا اندر، اللہ جانے یہ افواہ کب اور کس نے پھیلا دی، کس کونے میں جا کر بندہ اچھی بیوی ڈھونڈے، رب سونے نے فانی دنیا بالکل گول بنا دی۔ ہر کونے میں اچھی بیوی ملے گی دنیا اندر،
اللہ جانے یہ افواہ کب اور کس نے پھیلا دی، کس کونے میں جا کر بندہ اچھی بیوی ڈھونڈے، رب سونے نے فانی دنیا بالکل گول بنا دی، اور بیٹھے بیٹھے اچن چیتے نوی پسوڑی پڑ سکتی ہے، کالے بھونڈ کی خیر ہے لیکن شہد کی مکھی لڑ سکتی ہے، بیوی ایسا گورکھ تندہ ہے جو پلے پڑ نہیں سکتا، کل جس بات پہ خوش تھی آج وہ اسے گل پہ لڑ سکتی ہے، بیوی ایسا گورکھ تندہ ہے جو پلے پڑ نہیں سکتا، کل جس بات پہ خوش تھی کوئی نہیں، آپ اللہ تعالیٰ تو بیٹھے بیوی ایسا گورکھ تندہ ہے جو پلے پڑ نہیں سکتا، کل جس بات پہ خوش تھی آج وہ اسی گل پہ لڑ سکتی ہے، زوجہ ماجدہ زوجہ کا نام بھی ماجدہ ہو سکتا ہے نا، اچھا غلط لے رہے ہیں، شرارتی آدمی ہے یہ ویسے۔ زوجہ ماجدہ وہ جاسوس ہے جو 2 منٹ کے اندر اندر دل کی 7ویں تہ کے اندر بیٹھی گال کو پھاڑ سکتی ہے۔ پڑھے غزل کہ بے فضول سی گال پر اڑ کر ستے رہے، بے فضول سی گال پر اڑ کر ستے رہے، دھوپے پے پے سڑ گئے سڑ کر ستے رہے، بیگم نے دبکایا تو وہ کابر کر غلط ٹرین پہ چڑھ گئے چڑھ کر ستے رہے، راتی ڈاکو پنڈ میں ہونجا پھیر گئے، پیرے والے ڈنڈے پھاڑ کر ستے رہے، اور ڈگے تھے آسمان سے اڑے کھجور میں ہم، بس پھر اس کھجور میں اڑ کر ستے رہے، بیوی سے ڈر کر بھاگے تو 2 دن تک بیبے کے کمرے میں بڑھ کر ستے رہے۔ میں ایک مشاعرہ پڑھ رہا تھا تو پیچھے سے کسی کی آواز ہے جی صرف 2 دن، میں کہا جی اپنے اپنے مقدر اور اپنے اپنی ہمت کی بات، بیوی سے ڈر کر بھاگے تو 2 دن تک بیبے کے کمرے میں بڑھ کر ستے رہے، اس کے گنجے کونے سر کی یاد میں ہم رنگلے پلنگ کا پاوا پھاڑ کر، اور ایک چھوٹی سی نظم ہے تو میرا دل کرتا تھا کہ انور مسعود صاحب کو یاد کر کے، ہمارے بڑے سینئر شاعر، بڑے محترم بڑے بھائی، اور میں سمجھتا ہوں زندہ نابغہ جس کو کہتے ہیں لیجنڈ ہیں، تو وہ فارسی کے استاد ہیں، 35-40 سال فارسی پڑھائی ہے، تو میں اور وہ امریکہ کے اپنے ٹور پہ تھے، مہینہ ڈیڑھ اکٹھے رہے، تو انہوں نے مجھے فارسی سکھانے کی کافی کوشش کی، تو خیر میں بھی خاصا ثابت قدم ثابت ہوا، لیکن تھوڑا بہت اثر ہوا، تو پھر میں نے ایک نظم کا عنوان فارسی میں رکھا ہے جی انور مسعود صاحب کی یاد میں، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میری فارسی میری اردو پنجابی جیسی ہے تقریباً، تو نظم کا عنوان ہے جی مقدر خراب است ہر شے بیکار است، مقدر خراب است ہر شے بیکار است۔ اب ذرا دیکھیں کہ جب تکا چلاتے ہیں تو تکا نہیں چلتا، مقدر خراب ہے، جب تکا چلاتے ہیں تو تکا نہیں چلتا، اور تیر چلاتے ہیں تو اکا نہیں چلتا، جب تکا چلاتے ہیں تو تکا نہیں چلتا، اور تیر چلاتے ہیں تو اکا نہیں چلتا، ٹکی نکل آئے تو ٹکی نہیں چلتی، دکا نکل آئے تو دکا نہیں چلتا، تعویذ جو لے آئیں تو ہو جاتا ہے بیکار، اور رکا جو لے آئیں تو رکا نہیں چلتا، بے وقت پڑے توپ بھی چل جاتی ہے اپنی، اور وقت جو پڑ جائے تو مکا نہیں چلتا، بے وقت پڑے تو اصل میں مقدر کی خرابی کے بارے میں دنیا میں بڑی کہاوتیں ہیں، حالیہ دور کے بارے میں، تو میں ملتان سے ہوں، تو سرائیکی زبان میں ایک مقدر کی خرابی کے بارے میں جو محاورہ، میں نے اس جیسی مقدر کی خرابی کی جو مطلب ہائٹ آف، مطلب یہ جو ہوتی ہے نا ایک چیز اس سے زیادہ میں نے نہیں دیکھی، تو پہلے میں آپ کو سرائیکی میں سناتا ہوں، پھر اس کا ترجمہ بھی کر دوں گا جن کو اگر سمجھ نہیں آتی۔
تو مقدر کی خرابی کے بارے میں سرائکی میں وہ کہتے ہیں کہ صحیح بندے دا مقدر خراب ہوئے تا اٹھتے بیٹھے کو کتا پٹ گئے کہ اگر انسان کا مقدر خراب ہو اور وہ اونٹ پہ بیٹھا ہو تو اس کو کتا کاٹ سکتا ہے. اب اندازہ کر لیں مقدر کی خرابی کس حد تک ہوگی. ٹکی نکل آئے تو ٹکی نہیں چلتی, دکا نکل آئے تو دکا نہیں چلتا, بے وقت پڑے تو بھی چل جاتی ہے اپنی, اور وقت جو پڑ جائے تو مکہ نہیں چلتا. میرٹ کو ٹرائی کیا 100 بار تو جانا, اس ملک میں میرٹ بھی تو سکا نہیں چلتا. اور گردن ہے اور پوٹا پوٹا ہی ہوتا ہے, کھرا ہمیشہ کھرا ہے, پوٹا پوٹا ہی ہوتا ہے. نئے نظام کی بڑکیں سنتے عمر گزر گئی ساری, بڑا ہر تھاں بڑا چھوٹا چھوٹا ہی ہوتا ہے. اور لچے کو سمجھایا پیار سے, صفر نتیجہ نکلا. ہم نے یہ آزمایا سوٹا سوٹا ہی ہوتا ہے, پہلے ادھروں پھر ادھروں اور پھر کھڑا ہے ادھروں. پبلک تنگ ہے لیکن لوٹا لوٹا ہی ہوتا ہے. جلوٹا ہمارے سیاست کا بڑا مطلب مشہور و معروف پکا پیڑا کردار ہے, ہر بار کل ہی ہو کے نئے طریقے سے آ جاتا ہے. تو ایک چھوٹی سی نظم کہ لوٹا کیا ہے, لوٹا کیا ہے, ٹوٹی والا کارآمد ایک پانڈا ہے جو موضوع وقت پہ ٹائلٹ اندر موضوع وقت پہ کام آتا تھا. لوٹا کیا ہے, ٹوٹی والا کارآمد ایک پانڈا ہے جو ٹائلٹ اندر موضوع وقت پہ کام آتا تھا, اب وہ پارلیمنٹ کے اندر مشکل وقت میں کام آتا ہے. لوٹا کیا ہے, ٹوٹی والا کارآمد ایک پانڈا ہے جو ٹائلٹ اندر موضوع وقت پہ کام آتا تھا, اب وہ پارلیمنٹ کے اندر مشکل وقت میں کام آتا ہے. اللہ جانے چنگا بھلا معزز بندہ لوٹا کیسے بن جاتا ہے, مخلوقات میں اشرف ہو کر چھوٹا کیسے بن جاتا ہے. اللہ جانے چنگا بھلا معزز بندہ لوٹا کیسے بن جاتا ہے, مخلوقات میں اشرف ہو کر چھوٹا کیسے بن جاتا ہے. اور ایک چھوٹی سی نظم ہے, اس میں دعائیں ہیں, تو دعاؤں کی ترتیب جو ہے وہ صرف بدلی ہے, تو آپ نے دعاؤں کی ترتیب یاد رکھنی ہے. دعاؤں کا الٹ پھیر. کنوارا گھر سے چلتا ہے, کنوارا گھر سے چلتا ہے تو کہتا ہے کہ اللہ میاں بھی میرا حافظ و ناصر ہو سکتا ہے. کنوارا گھر سے چلتا ہے تو کہتا ہے کہ اللہ میاں تو ہی میرا حافظ و ناصر ہو سکتا ہے. راتی واپس گھر پہنچے تو رب کا شکر ادا کرتا ہے. دوجے پاسے شوہر گھر سے چلتا ہے تو رب کا شکر ادا کرتا ہے. راتی واپس گھر پہنچے تو کہتا ہے کہ اللہ میاں تو ہی میرا حافظ و ناصر ہو سکتا ہے. جنہیں کہ اس موسم برسات میں دیکھو 7:30 کی ہویا. افتاب صاحب, اس موسم برسات میں دیکھو 7:30 کی ہویا. می برسا تھا آدھا گھنٹہ کوٹھا 2 دن چویا. پلٹ کے دولہا ایسا بھاگا پھر نہیں واپس آیا. صبح سویرے دلہن نے جب اپنے منہ کو دھویا, شادی والے دن وہ لڑکی آخری بار تھی روئی. بعد میں لڑکا کل حیاتی بانگے مار کے اور آخر میں 2 قطار جناب اقبال کے حوالے سے ہیں. ایک جو ہماری آج کل ایک عرصے سے, بلکہ آج کل کیا ایک عرصے سے جو امن و امان کی صورتحال ہے اس پر ہے کہ ایک ہی صف میں پڑھی دونوں نے یوں عید نماز. ایک ہی صف میں پڑھی دونوں نے یوں عید نماز. کرتا پہنے ہوئے محمود تھا جیکٹ میں ایاز. ایک ہی صف میں پڑھی دونوں نے یوں عید نماز. کرتا پہنے ہوئے محمود تھا جیکٹ میں ایاز. دور تک سب نے سنی زور سے ایک ٹھا کی آواز. پھر وہاں بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ رہا. اور آخر میں ایک قطع وہ جناب اقبال کی ایک نظم تھی
हमने बचपन में स्कूल में पढ़ी थी, टहनी पे किसी शजर की तनहा बुलबुल था कोई, तो जो जुगनू और बुलबुल का मुकालमा है, ज़ाहिर है जनाब इकबाल के ज़माने के जुगनू और बुलबुल जनाब इकबाल की सोबत में रहते थे, फलसफियाना गुफ्तगू करते थे और उनके मसाइल भी और थे। अब हमारे ज़माने के जुगनू और बुलबुल आपकी और हमारी सोबत में रहते हैं, ज़रा उनका अंदाज़े गुफ्तगू देखें और उनका मसला देखें क्या है। कि जुगनू बोला लोफर पंछी आधी रात को शाख पे बैठे। जुगनू बोला लोफर पंछी आधी रात को शाख पे बैठा है, घर जाकर तू सौ मार ले कि रात ये इतनी तकी कोई नहीं। बुलबुल बोला कटिया कीड़े तुझको जुगतें सूझ रही हैं, तेरी दुम पर यूपीएस है, साढ़े घर में बत्ती